United States Secretary of State Marco Rubio, who's called the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. فون پر بات کی ہے ایک طرف شہباز شریف صاحب سے اور دوسری طرف انہوں نے جے شنکر سے. تو پہلے تو لیول ذرا سمجھ لیجئے. پاکستان میں وہ بات نہیں کر رہے پاکستان کے وزیر خارجہ سے, لیکن ہندوستان میں ہندوستان کے وزیر خارجہ سے بات کر رہے ہیں. تو ذرا لیول آپ ہندوستان نے پہلے ہی ایک لیول اپ کر دیا, سمجھ رہے ہیں نا. ان کا وزیر خارجہ ہمارے وزیر اعظم کے برابر ہے. تو انڈیا اور پاکستان میں فرق تھوڑا سا ظاہری بات ہے اس طرح کا ہے کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کی ہے, جبکہ انڈیا کے اندر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جے شنکر سے بات کی ہے. بیکاز انڈیا کہتا ہے جی ہمارا پروٹوکول ہے, ہمارے اس پروٹوکول میں سیکرٹری روبیو کو صرف جے شنکر سے بات کرنی چاہیے. اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر کی ایک ٹویٹ آتی ہے, میں وہ ٹویٹ دیکھ کے حیران ہی رہ گئی. یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں, جو فیسیلیٹیٹرز ہیں اور جو اس کے کرنے والے ہیں, ریسپانسیبل ہیں, ان سب کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان سب کو سزا ملے گی. بات کرنے کے بعد جو پریس ریلیز یا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے امریکہ میں, اس میں دو باتیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے واضح کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے یہ بہت برا ہے اور امریکہ پوری طرح سے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ بندے کے بچے بنیں اور چپ کر کے انویسٹیگیشن اس کے اوپر کروائیں اور فیئر اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائیں اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ کس نے کیا ہے اور ان کو قرار واقعی سزا دیں اور ایسکیلیشن کم کریں, مذاکرات کریں. لیکن انڈیا کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی چیز جاری نہیں کی. لیکن ہے امریکہ جی, امریکہ بہادر ہم کو بچاؤ. اور اس کے بعد مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے, انہوں نے پھر بات کی. پاکستان کہہ رہا تھا کہ جناب بھارت پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو. اس صاف مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ انڈیا اس کا بدلہ لے گا, اس کا ریونج لے گا. تو ایک طریقے سے یہ ٹویٹ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جواب ہے. اور انہوں نے پھر کہا کہ اس کے پرپیٹریٹرز, بیکرز اینڈ پلانرز must be brought to justice. نمسکار دوستو, جے ہند. پہلگام آتنکی حملے کو لے کر پاکستان اور بھارت کے بیچ تناؤ چرم پہ ہے. اس بیچ امریکی ودیش منتری مارکو روبیو نے پاکستان کے پی ایم شہباز شریف اور بھارتی ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر سے فون پر بات چیت کی. اس دوران روبیو نے جہاں آتنکواد کے خلاف بھارت کے ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ کیا, وہی آتنکی حملے کو لے کر پاکستان کو پھٹکار لگائی, جسے سننے کے بعد پاک میڈیا کو دوسرا سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے. پہلا جھٹکا تو پاکستان کو تب لگا جب امریکی ودیش منتری نے پاکستان کے پی ایم کے برابر بھارت کے ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بات کی. دراصل پروٹوکول کے حساب سے ودیش منتری اسی لیول کے منتری سے بات کرتا ہے, لیکن امریکی ودیش منتری نے پاکستان کے ودیش منتری سے بات نہ کر کے ڈائریکٹ پی ایم سے بات کیا, وہی بھارت کے ودیش منتری سے بات کیا, جسے لے کر پاکستانی صدمے میں ہے کہ مارکو روبیو نے ہمارے پی ایم شہباز شریف سے بات کی اور بھارت میں مودی سے نہیں بلکہ وہاں کے ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بات کی, یعنی پاک پی ایم کے برابر بھارت کے ودیش منتری کو درجہ دیا ہے کیا. وہی اس دوران روبیو نے شہباز شریف کو پہلگام آتنکی حملے کی نندا کرنے کی بھی نصیحت دی ہے. سیکریٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کال کریں گے ڈاکٹر جے شنکر کو, پاکستان اور انڈیا دونوں سے وہ بات کریں گے, اور آج یہ بات ہو گئی ہے اور سیکریٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے ڈائل کیا ہے ڈاکٹر ایس جے شنکر کو, اور ان کی بات ہوئی ہے انڈیا کے پرائم منسٹر, ناٹ انڈیا کے پرائم منسٹر نہیں, انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر. اب دیکھیں یہ پروٹوکول کیا ہے. پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ اگر فورن منسٹر کرتا ہے کال تو وہ فورن منسٹر سے ہی بات کرتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں فورن منسٹر کی جگہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے. پروٹوکول آپ دیکھ لیں, انڈیا میں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کال کر رہا ہو. دیکھیں امریکہ کا فورن منسٹر کال کر رہا ہے, لیکن بھارت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر مودی اس کا کال لیں. تو یہ جو ہے نا, اس سے یہ پتا چلتا ہے دونوں کنٹریز کا جو سٹیٹس ہے وہ یہیں سے پتا چل جاتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں سیکریٹری اسٹیٹ سے کیونکہ وہ آپ کو اپنے سے بڑا لگتا ہے, کیونکہ سپر پاور امریکہ کا سیکریٹری اسٹیٹ ہے اور جہاں سے آپ جو ہے آئی ایم ایف کا پیکج اور ایوری تھنگ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بھائی دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو حالات ہے نا, اگر ہم اس کو سادے لفظوں میں بیان کریں تو شہباز شریف صاحب نے تو بھاگ کے بات کی ہوگی, انہوں نے کہا ہوگا مجھے بات کرواؤ, میں بات کر کے ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھو ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, دیکھو ہمارے ساتھ بھارت کرنے کیا لگا ہے. تو اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں مارکو روبیو ہے تو پھر تو وزیر اعظم بات کریں گے, اور وہاں پر انہوں نے کہا اچھا سیکرٹری اسٹیٹ بات کریں, ٹھیک ہے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر بات کریں گے, اور انہوں نے کی. اچھا چلیں اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی ایک ویسے بڑی بات تھی جس کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اچھا اب ہوا کیا, ہوا یہ ہے کہ سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے
पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की है तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कंडेम करना पड़ेगा। कंडेम करें आप इसको, आप इसकी मजम्मत करें और एक्ट करें, और आप देखें, आप इन्वेस्टिगेट करें। ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन मेरे सामने जो इस खबर है ना, वो जरा खबर देखिए कि कैसे पब्लिश हुई है। मेरी तो हंसी निकली है, मुझे नहीं पता आपकी हंसी इसके ऊपर निकलेगी या नहीं निकलेगी। ठीक है, पहले जरा ये देख लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से क्या बात हुई है, मार्को रूबियो साहब की। अब इसमें यह जी वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और जिसमें वजीर आजम ने जो है मार्को रूबियो को जो इस वक्त साउथ एशिया में हालात हैं उसके बारे में आगाह किया। अब खबर कहाँ यहाँ से शुरू हुई है। वजीर आजम का कहना था कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर की हम मजम्मत करते हैं। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार का जिक्र करते हुए फलां वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की जो कोशिश है उसको उन्होंने कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं प्लीज वो ना दें। मुझे ये बताएं कि इसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने जो बात की वो कहाँ है? दिस इज अनबिलीवेबल। यानी आप प्राइम मिनिस्टर ने तो उनको ये जो बताया, तो मार्को रूबियो ने क्या कहा ये भी तो बताना चाहिए। उसकी एक लाइन में आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, एक तो ये लाइन है उनकी, ठीक है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि महकमा खारजा की जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन टैमी ब्रूस, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की इसके ऊपर। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या जारी की ये सुन लें। उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम में हुए दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत आपको करनी पड़ेगी। अब ये इसी के अंदर लिख रहे हैं, सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने क्या कहा ये नहीं लिखा। अब आखिर में ये लिखना पड़ा है, इस खबर में कुछ तो लिखना था ना कि उन्होंने क्या। तो एक लाइन उन्होंने लिखी कि जब सेक्रेटरी स्टेट ने बात कर ली प्राइम मिनिस्टर से, तो उसके बाद अमेरिका की जो महकमा खारजा की हैं डिप्टी, उन्होंने फिर इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत आपको करनी पड़ेगी। इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। और जो घिनौने तशद्दुद के वाकयात हैं उसमें जो दहशतगर्द हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अब ये है वो क्रक्स। सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर से जो बात की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि प्लीज आप डी-एस्केलेट की तरफ जाएं। डी-एस्केलेशन पर बात की है, रिक्वेस्ट की है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो जो जंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके लिए डी-एस्केलेशन जरूरी है, तो दोनों मिलकर जो है वो डी-एस्केलेट की तरफ जाएं, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, अब देखें, ये तो हो गई ना बात, लेकिन साथ ही इसके बाद डॉक्टर जयशंकर की एक ट्वीट आती है। मैं वो ट्वीट देख के हैरान ही रह गई कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के कॉल करने के बाद उन्होंने जो ट्वीट की है वो क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर जयशंकर ने वही ट्वीट की है जो कि वो पहले भी करते रहे हैं, जो उन्होंने पहले एक दफा की। और वो ट्वीट ये थी कि जो परपिट्रेटर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो इसके करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सबको कटहरे में लाया जाएगा और उन सबको सजा मिलेगी। तो डॉक्टर जयशंकर ने सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से बातचीत करने के बाद एग्जैक्टली वही वर्ड्स रिपीट किए हैं जो उन्होंने पहले कहे थे कि परपिट्रेटर्स और ये इन सबको हम सजा देंगे, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसका क्या मतलब है? अब ये भी क्रक्स है इस बात का। इसका साफ मतलब ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया इसका बदला लेगा, इसका रिवेंज लेगा। तो एक तरीके से ये ट्वीट करने से ये पता चलता है कि ये जवाब है, यानी हम ना ही समझे तो उन्होंने कहा तुसी ना ही समझो, यानी हम डी-एस्केलेट नहीं करेंगे।